بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مریضوں کا صدقہ کے ذریعے علاج کرو۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے بیماریاں قریب نہیں آئیں گی۔ پانی میں تخم لنگا ڈال کر کھانے سے زندگی بھر فالج نہیں ہوگا۔ روزانہ لونگ کھاؤ، دمہ نہیں ہوگا۔ کھٹی چیزیں کھانے سے انسان جلدی بالغ ہو جاتا ہے۔ بکری کے دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے جسم خوبصورت ہو جاتا ہے۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے سر کا درد فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ روزانہ سونف کے چند دانے چبا لینے سے نظر کمزور نہیں ہوتی۔ زبان کے نیچے کلونجی کا دانہ رکھنے سے بڑھا ہوا بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو سانس کی بیماری ہو یا وہ دمے کا مرض ہو تو آڑو کھایا کرے، اس سے دمہ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اگر مثانے میں گرمی ہو یا پھر پیشاب کے قطرے آئیں، سونف اور الائچی کو نیم گرم پانی میں ڈال کر پی لیا کرو۔ مولی کا رس پینے سے پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ زیادہ کالا لباس پہننے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ جو کھانا کھا کر سو جاتا ہے، اس پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ کھانے کے بعد ہاتھ دسترخوان سے صاف کرنے سے رزق میں کمی ہوتی ہے۔ نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہوتا ہے اور پٹھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی کے اندر پھٹکڑی ملا کر لگا لو، اس سے خارش رک جائے گی۔ سر میں تلوں کا تیل مسلنے سے دماغ کی نسیں کھل جاتی ہیں، دماغ تیز ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے سے مرگی کی بیماری نہیں ہوتی۔ روزانہ نہار منہ ایک سبز الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ جو پھولوں کی خوشبو سونگھتا ہے، جس کو پودوں سے پیار ہوتا ہے، اس سے انسان کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ کمزور بدلہ لیتے ہیں اور مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں۔ ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ جب رزق میں کمی آنے لگے، کچھ مال اللہ کی راہ میں دے دو۔ اللہ سے تجارت کیا کرو، تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ بی پی کے مریض لوگ ٹماٹر کا استعمال نہ کریں۔ وضاحت کے چکر میں اپنا وقت برباد مت کرو۔ لوگ وہی سنتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ بہانہ کالے رنگ کا آئے تو 2 کھیرے کھا لو۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے ہڈیاں اونٹ کی ہڈیوں جیسی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ سانس پھول جاتا ہو تو لسورے کھایا کرو۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لیا کرو، اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ بلا وجہ زیادہ کھانا کھانے سے گریز کیا کرو۔ زیادہ کھانا کھانے سے بدن سست ہو جاتا ہے اور انسان وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ایڑیوں کی تکلیف سے نجات پائیں۔ ایڑیوں میں تکلیف ہو، اس کے لیے چقندر روزانہ کھائیں اور چقندر کو آدھا کاٹ کر پاؤں کی پچھلی جانب پھٹی ہوئی ایڑیوں پر مسلیں، اس سے پھٹی ہوئی ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ پھلوں کے بعد پانی پینے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے اور سینے میں جلن محسوس ہوگی۔ وزن کم ہونا شروع ہو جائے تو کیلے کھانا شروع کر دو، وزن اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ وزن بڑھنے لگے، ہلدی والا نیم گرم دودھ پی لو، وزن بڑھنا رک جائے گا۔ واش روم، موبائل ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے آپ کو بھولنے کی بیماری لگ سکتی ہے۔ جو رات کو باوضو ہو کر سوتے ہیں، ان کو برے خواب آنا بند ہو جاتے ہیں، اس سے عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ایک سانس میں پانی پینے کا عادی ہے، وہ انسان جلد باز ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد سبز چائے کا استعمال کرنے سے منہ کی صفائی اور تازگی کا سبب بنتا ہے۔ دماغ کو مضبوط کرنا ہے، دہی کے اندر بادام ڈال کر ماتھے کی مالش کیا کرو، اس سے آپ کی یادداشت بھی تیز ہو جائے گی۔ بچوں کے پیٹ میں ہونے والے کیڑے ختم کرنے کے لیے انہیں روزانہ نہار منہ ایک کھجور کھلائیں، اس سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ رات کو جرابیں پہن کر سونے سے عمر کم ہونے لگتی ہے، اس سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ اپنی غذاؤں میں صبح شام انجیر کا روزانہ استعمال کیا کریں۔ نہار منہ بھنے ہوئے چنے کھانے سے دماغ تیز ہوگا، بھولنے کی بیماری نہیں ہوگی۔ ادرک کا زیادہ استعمال سینے میں جلن کا باعث بنتا ہے۔
الائچی کھانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ پانی کے ساتھ انجیر کھائیں، زندگی بھر فالج نہیں ہوگا۔ پانی کے ساتھ باجرہ کھاؤ، پیشاب کبھی پیلا نہیں آئے گا۔ پانی کے ساتھ اجوائن کھا لینے سے ہڈیوں کا گودا کبھی کم نہیں ہوتا۔ اجوائن استعمال کرنے سے پیٹ کے تمام مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ گلاب کے رس میں گیندے کے پھولوں کا رس ملا کر منہ پر لگانے سے 90 سال تک رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ ملتانی مٹی جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے جلن کا نشان ختم ہوتا ہے۔ سگریٹ نوشی کی عادت ختم کر دیں، ورنہ آپ وقت سے پہلے بوڑھے ہو جائیں گے۔ لیمبو پر چینی لگا کر منہ پر مسلنے سے جھریاں کم ہو جاتی ہیں۔ اگر حاملہ عورت زیادہ کیلے کھاتی ہے، پیدا ہونے والا بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ ادرک کا ٹکڑا ثابت نگل لینے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ ادرک کا رس چاٹنے سے طاقت بڑھتی ہے۔ سرما لگانے سے پہلے آنکھوں کو 3 بار تیزی سے چپکایا کریں، آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے گی۔ زندگی بھر تندرستی چاہتے ہو، جب بھی گوشت کھاؤ جوان جانور کا کھایا کرو۔ اسمگول کا چھلکا روزانہ کھانے سے معدے میں تیزابیت سے ہونے والی جلن نہیں ہوتی۔ بخار کے لیے پودینے کا پانی پینے سے افاقہ ہوگا۔ ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے روزانہ نہار منہ لہسن کھائیں۔ صبح کو 1 سیب کھایا کریں، کوشش کریں کہ روٹی کا استعمال دن کو کیا کریں، رات کو کم کیا کریں۔ جن لوگوں کو گردوں کا مسئلہ ہو وہ لوگ ٹماٹر کبھی استعمال نہ کریں۔ کلونجی کے کالے دانے وزن کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ صبح نہار منہ اٹھ کر 4 سے 5 دانے کلونجی کے نیم گرم پانی کے ساتھ کھایا کریں، اس سے وزن بے تحاشا کم ہوگا۔ زیرہ نظام انتظام کی خرابی کو دور کرتا ہے۔ اگر آپ کے چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو آپ بادام کا تیل استعمال کیجیے۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس دیکھنا رزق میں تنگی کی علامت ہے۔ رات کو کھانے کے بعد سونا کئی بیماری اور موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی: بولے گئے الفاظ، گزرا ہوا وقت، ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے دماغ کی صلاحیت تباہ ہو جاتی ہے۔ پانی پی کر فوراً سونے سے آپ کے دماغ کو نقصان پہنچتا ہے۔ کوئی دنیا میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن آپ کو آپ کی ماں جیسا پیار کوئی نہیں کر سکتا۔ انگور کھانے سے خون کی نالیاں صاف ہوتی ہیں۔ اگر آپ کا پیٹ بڑھ جائے تو کچا فالسا روزانہ کھانے سے پیٹ کی چربی چند دنوں میں پگھلنا شروع ہو جائے گی۔ زیادہ نمک استعمال کرنے سے انسان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ زیادہ پریشان رہنے سے گلے کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ جنہوں کو تھوڑا سا کام کر کے پسینہ آ جاتا ہے، ایسے لوگ گنے کا جوس پئیں۔ ہمیشہ سمارٹ نظر آنا چاہتے ہیں، سونے سے قبل لہسن کے تیل کا 1 قطرہ ناک میں ڈال دیا کریں۔ اس سے پیٹ کی چربی کم ہو جائے گی، وزن بھی کم ہوگا۔ کمزور افراد کے لیے گنے کا جوس بہت مفید ہے۔ اس سے کمزوری دور ہوتی ہے، جسم فربا اور صحت مند ہوتا ہے۔ سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ آڑو جسم میں خون اور آنکھوں کے لیے بھی مفید ہے۔ طاقتور دینے والی چند مفید چیزیں: صبح اٹھ کر کھجور کھانا، ہفتے میں 1 بار بکرے کا گوشت کھانا اور انڈا کھانا۔ روزانہ نہار منہ چھوٹی الائچی کھا لیں، ادرک والی چائے پیو، آپ کو سکون ملے گا۔ سونف کا پاؤڈر دن میں 1 مرتبہ نیم گرم پانی کے ساتھ صرف 1 چھوٹا سا چمچ لیں اور اسے کھا لیں۔ اس سے پرسکون نیند آتی ہے اور خون بھی صاف ہو جاتا ہے۔ سرسوں کا تیل اگر ناک میں لگایا جائے، اس سے بالوں کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ چہرہ چمکدار ہو جائے گا، ہاضمہ بہتر ہوگا، نظر تیز ہوگی۔ زیادہ ٹینشن لینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ جن کو قبض کا مسئلہ ہو وہ نیم گرم دودھ میں روغن بادام ڈال کر پی لیں، اس سے قبض ختم ہو جائے گی۔ ناف میں تیل ڈالنے سے طاقت ملتی ہے، جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ نہانے کے بعد اپنے کان کے پیچھے تیل لگانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ دن میں 2 سے 3 مرتبہ 5 منٹ تک کنگھی کرنے سے سر میں خون کی روانی بہترین ہو جائے گی۔ کھانا کھاتے ہوئے اگر بھوک باقی ہو، کھانے سے ہاتھ کھینچ لینا بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ کتاب پڑھنے سے قبل زیرہ کھا لیا کرو، جو بھی پڑھو گے یاد ہو جائے گا۔ پانی پینے کے بعد 15 منٹ تک پیشاب نہ آئے تو جان لو معدے کی گرمی ہے۔ دماغ کے مریض لوگ اجوائن کا استعمال کیا کریں۔ گردوں کی کمزوری کو دور کرنا چاہتے ہیں، یہ معدے میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ کیلے کا ملک شیک معدے اور آنتوں کے زخم میں مفید ہے۔ جن لوگوں کے سر میں درد ہے وہ پالک کھانے سے گریز کیا کریں۔ پالک کھانے سے مزید سر کا درد بڑھ سکتا ہے۔ کچی روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔
رات کے کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد تک واک کیا کریں، اس سے آپ پر بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ ناظرین، بات جب بھی تمہاری عزت نفس تک پہنچ جائے تو کتنا ہی گہرا تعلق کیوں نہ ہو، ٹھوکر مار دینی چاہیے۔ خربوزہ کھانے سے کمزور افراد کے وزن میں اضافہ ہوگا۔ بھیڑ کا دودھ پی کر سونے سے چربی پگھلتی ہے۔ خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی آتی ہے۔ جو کم کھائے گا اس کا جسم تندرست، دل پاکیزہ، اور جو زیادہ کھائے گا اس کا جسم بیمار، دل سخت ہو جائے گا۔ جو پانی زیادہ پیتا ہے اس کو پیشاب بھی زیادہ آتا ہے، اس سے گردے ہمیشہ کے لیے صاف رہتے ہیں۔ آپ کے گردے میں پتھری ہے، اس سے خارج ہو جاتی ہے، اس لیے پانی کا استعمال زیادہ کیا کریں۔ پستہ کھانے سے امراض قلب کی بیماریاں رہتی ہیں۔ آپ کھلی آنکھوں سے چیخ نہیں سکتے۔ مالٹا کھانے سے انسان بہت ساری جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر آپ کے معدے میں تیزابیت ہے، مالٹے کا استعمال کریں۔ جو بندہ کالا نمک چکھ لیتا ہے زندگی بھر کوئی بڑی بیماری نہیں گھیر سکتی۔ اگر کسی مرد کا جسم کمزور ہو وہ نیم کا پانی پی لے، جسمانی طاقت واپس آ جائے گی۔ کمزور سے کمزور بندہ بھی طاقتور ہو جائے گا۔ بادام کھانے سے دماغی گروتھ بڑھتی ہے، حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ برف والا پانی پینے کی عادت ٹانگوں میں درد کی وجہ بنتی ہے۔ اگر آپ ٹھنڈے پانی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو آپ وقت سے پہلے ہی بوڑھے ہو جائیں گے۔ اسمگول کا چھلکا روزانہ کھانے سے معدے میں تیزابیت ہونے والی جلن نہیں ہوگی۔ پرندوں کو آزاد کر دینے سے رزق بڑھتا ہے۔ گرم چیزیں کھانے سے دانت کالے ہو جاتے ہیں۔ ادرک کا زیادہ استعمال سینے میں جلن کا باعث بنتا ہے۔ گوشت کھا کر اوپر سے دودھ نہیں پینا چاہیے، اس سے دانت میں کیڑا لگ جاتا ہے۔ کلونجی کا تیل اور ادرک کا پانی ہم وزن لے کر روزانہ صبح شام بالوں میں لگائیں، اس سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ کچی روٹی کبھی مت کھائیں، یہ آپ کو بیمار کر دے گی اور معدہ بھی خراب ہو جائے گا۔ حاملہ خواتین دہی میں ہلدی مکس کر کے روزانہ پیٹ پر لگائیں، اس سے حمل کے دوران پڑنے والی خراشیں دور ہو جاتی ہیں۔ مسواک جب بھی کریں اسے زمین پر مت پھینکیں، مسواک کو زمین پر پھینکنے سے انسان میں جنون کے مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ قد لمبا کرنے کے لیے 3 کھجوریں لے 1 گلاس دودھ میں پکائیں، پھر گرائنڈ کر کے جوس بنا کر پی لیں۔ قد بانس کی طرح لمبا ہو جائے گا۔ فالسے کا جوس پینے سے معدے کی تیزابیت ختم ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ان وجوہات کی وجہ سے آپ کا وزن کم نہیں کر پاتے؟ ناشتہ چھوڑ دینا، ایک وقت کا کھانا چھوڑ دینا، ورزش نہ کرنا، نیند پوری نہ کرنا، اوون کا زیادہ استعمال کرنا۔ خوش دکھائی دینے کا مطلب یہ نہیں کہ سب اچھا ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے درد کسی کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے ساتھ بانٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر جسم میں سوجن کا مسئلہ ہو، لوکی کا سالن بنا کر کھائیں۔ فالسے کا جوس پینے سے معدے کی تیزابیت ختم ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں سب سے پہلی چیز انگور اور سب سے آخری چیز گیہوں کھایا تھا۔ اگر بارش ہو رہی ہے، بارش والا پانی آنکھوں پر لگانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ نہار منہ دہی کھاؤ، آپ کے پیٹ میں گیس اور تیزابیت دور ہو جائے گی۔ لہسن کا استعمال کرنے سے خون پتلا ہو جاتا ہے، خون کی شریانیں کھل جاتی ہیں۔ دبلے پتلے افراد پر لوگ پریشان نہ ہوں، روزانہ ابلے ہوئے آلو کھانے سے انسان کا وزن بہت تیزی سے بڑھ جاتا ہے۔ کچے انار کا پانی بالوں میں لگاؤ، بال بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ روزانہ 10 گلاس پانی پیو، جلد کی بیماری کبھی قریب نہیں آئے گی۔ رات کو بادام پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ کھانے سے حافظہ تیز ہوتا ہے۔ نہار منہ انجیر کے 3 دانے کھانے سے گھٹنوں اور جوڑوں میں طاقت آتی ہے اور لوہے جیسے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں اچھے برے 2 طرح کے لوگ ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ اچھے لوگ ہماری طاقت بن جاتے ہیں، برے لوگ ہمیں مضبوط بناتے ہیں۔ بال گرنے کا مسئلہ ہو، نیم کے پتوں کا پانی سے سر کو دھو لیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ منہ سے بدبو آئے، گلیسرین ملے پانی سے غرارے کریں۔ ناشتہ نہ کرنے کی وجہ سے اکثر لوگوں میں چڑچڑاپن ہو جاتا ہے۔ مصری کھانے سے بال کبھی کمزور نہیں ہوں گے۔ جس گھر میں میاں بیوی لڑتے ہیں وہاں ہمیشہ رزق کی تنگی رہتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا کھاتے اپنی انگلیاں 3 مرتبہ چاٹتے تھے۔ ڈپریشن کے مریض میں پائے جانے والا سب سے بڑا اور عام مسئلہ نیند کا نہ آنا، جلدی جاگ جانا، بار بار نیند کا ٹوٹنا یا نیند کم آنا وغیرہ ہے۔ لہسن پاؤں کے انگوٹھے کی فنگس ختم کرنے کے لیے مفید ہے۔ بکرے کی میکھ کھانے سے جسم میں طاقت بھر آتی ہے۔ کھجور کے فوری بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے ہاضمہ خراب ہوتا ہے۔ پٹھوں میں درد ہو یا کھچاؤ، دوپہر کے وقت کالی مرچ چبا لیا کرو۔ کیا آپ جانتے ہیں روزانہ صرف 6 منٹ پڑھنے سے سٹریس دور ہوتا ہے، دل کی دھڑکن کم ہوتی ہے۔ ادرک کا آدھا چمچ دیسی گھی مکس کر کے روزانہ 1 چمچ صبح شام پینے سے
कमर दर्द ठीक हो जाता है। खड़े होकर पानी पीने से मिर्गी का दौरा पड़ने का खतरा है। कुछ लोग जंगी झाड़ियों की तरह होते हैं, इनसे उलझने की बजाय बचकर निकलने में ही भलाई होती है। आधी रात को अगर घर में सांप देखो तो माचिस की तीली जलाकर सांप के करीब फेंक दो, सांप भाग जाएगा। सुबह उठते ही माथे पर नमक लगाने से जहन तेज होता है, कभी आधे सर का दर्द नहीं होता। सब्जियों को ज्यादा दिन तक महफूज करने के लिए अदरक वाले पानी छिड़क दें, सब्जियां 10 दिन तक खराब नहीं होंगी। नींद ना आने का मसला हो, रात को सोने से पहले सरसों के तेल से पाँव की मालिश करें और 1 चम्मच शहद खा लें। रात के वक्त मिठाई या चॉकलेट मत खाएं, इससे आपकी नींद मुतासिर होगी, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा बढ़ सकता है। जो लोग रात को ज्यादा मीठा खाते हैं, इन्हें शुगर के चांस ज्यादा होते हैं। ब्लड प्रेशर ऐसी बीमारी है जो दिल के अमराज, नज़र की खराबी, जिगर, गुर्दों की बीमारी का बायस बनता है। अंडे का शुमार बेहतरीन ग़िज़ाओं में होता है। ग़िज़ाई अहमियत के एतबार से दूध के बाद अंडे का नंबर है, लेकिन इसको जितना उबालेंगे इतना देर से हजम होगा, लिहाजा अंडा इतना उबालें कि सफ़ेदी जम जाए लेकिन जर्दी ना जमे। जिस लड़की की माँ खाना अच्छा बनाती है वो समझदार होती है। नाखूनों पर तेल लगाने के 6 फायदे। इससे आप बड़ी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। जब भी हाथ और पाँव के नाखून काटें तो तेल लगाएं, इससे आप दर्जा झैल फवायद हासिल होंगे। यादाश्त बेहतर होगी, कमज़ोर नज़र बेहतर होगी, असाबी कमज़ोरी से निजात मिलेगी। बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा, घुटने और जोड़ मजबूत होंगे, दिल और दिमाग मजबूत होगा। सांस लेते वक्त दर्द महसूस हो तो ये पित्ते में पथरी होने की अलामत है। खाने वाली चीज़ें खड़े होकर मत खाओ, इससे दिल की बीमारी जन्म लेती है। बैंगन और मटर खाने से जिल्द नरम होती है। लौकी का सालन खाओ, दांत मजबूत हो जाएंगे। ज़्यादा बहस अक्ल में कमी करती है। ज़्यादा चुप रहने से आपकी अक्ल हातिर हुआ इजाफा होगा। पीपल का पत्ता मुंह में रख कर सोने से मुंह के दाने खत्म हो जाते हैं। कड़वी चीज़ों के अंदर शिफा मौजूद होती है। मीठी चीज़ें इंसान की खूबसूरती की दुश्मन हैं। दही की ऊपर वाला पानी पी लो, इससे जिगर की सफाई हो जाएगी। 4 हफ्तों तक कलवंजी के 5 दाने पानी के साथ निगल लेने से शुगर खत्म होती है। करेले की सब्जी खाओ, इससे कब्ज़ दूर होगी, मोटापा दूर होगा, चेहरा साफ हो जाएगा। एलोवेरा जेल 1 चम्मच चकोतरे का जूस मिलाकर गर्म करके पी लो, पेट अंदर चला जाएगा। प्याज काटते से कब्ल नींबू चाख लो, इससे आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। छींक रोकने से आपके बदन में दर्द, जहनी दबाव जैसी बीमारी हो सकती है। बार बार पेशाब आने का मसला मसाने में पथरी की वजह भी हो सकता है। चावल ज़्यादा खाने से जिगर खून नहीं बनाता। आंखों के नीचे बादाम रोगन लगाओ, आंखों में चमक और खूबसूरती पैदा होगी, आंखें नशीली नज़र आएंगी। खाना खाने से कबल 1 लहसुन का जुवा खा लो, पट्ठे ढीले नहीं होंगे। रोज़ाना नीम गर्म पानी सुबह के वक्त इस्तेमाल करो, ये जिल्द को तरोताज़ा रखता है। बवासीर होने की वजह से खारिश हो जाए तो बड़ी इलायची खा लो, खारिश रुक जाएगी। अंडे की सफ़ेदी को जली हुई जगह पर मसल लो, इससे छाले नहीं पड़ेंगे। दिन के वक्त कच्चा प्याज इस्तेमाल करने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। जब भी चहलकदमी के लिए निकलो तो इससे पहले एक फल खा लो, हाजमा कभी खराब नहीं होगा। मछली खाने के बाद ठंडे पानी से नहाने से फालिज पैदा होता है। रोज़ाना 1 नींबू का इस्तेमाल आपके मोटापे में कमी लाता है। उठने के बाद कुछ देर बिस्तर पर ही बैठे रहें, थोड़ा सा आंखों का मसाज करें, इससे दिमाग फ्रेश होगा, नज़र भी तेज़ होगी। परफ्यूम लगाने से पहले ये सोचा करें, हमारा अहलाक और किरदार तो बदबूदार नहीं। जो कद्दू का सालन बनाकर खाता है, मसाने की बीमारी दूर हो जाती है। रोज़ाना 1 खीरा खाने से कैंसर से बचे रहोगे। नहार मुँह नीम गर्म पानी पीने से मोटापा कम होता है। सुबह के वक्त मक्खन को अपनी ज़ुबान पर लगाओ, ज़ुबान पर छाले नहीं बनेंगे। जो ज़्यादा खामोश रहता है, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। रोज़ाना मुंह में 1 सब्ज़ इलायची रखने से रीढ़ की हड्डी कभी कमज़ोर नहीं होगी। खारिश वाली जगह पर अंडे की सफ़ेदी में फटकड़ी मिलाकर लगाओ, खारिश खत्म हो जाएगी। गर्म दूध के बाद पानी पीने से खांसी की बीमारी लग सकती है। जो लोग गुस्सा ज़्यादा करते हैं, इनका जिगर कमज़ोर हो जाता है। जिन लोगों के गुर्दे कमज़ोर हों, इनको अंधेरे से खौफ आता है। कभी मेहमानों को अंधेरे में मत बिठाएं, वरना घर से बरकत उठ जाएगी। जिगर की बीमारी में इंसान के चेहरे की रंगत पीली पड़ जाती है। मैदे में तेज़ाबियत को दूर करने के लिए खीरे को रोज़ाना इस्तेमाल करें। अंजीर खाने से दिमागी कमज़ोरी दूर होती है। खाने में नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करने से बदन पर एलर्जी हो जाती है। सूरत बकरा शरीफ पढ़ लेना बरकत का बाइस है। सूरत फलक खतरात से बचाती है। सूरत मुजम्मल आखिरत में खुश रखेगी। आटे को ज़्यादा बारीक पीसने से आटे की ग़िज़ाइयत में कमी आती है।
ایک ہی جگہ پر بیٹھنے سے پرہیز کریں، اس سے پیٹ کی چربی بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ بدن سے بدبو آئے تو گلاب کے عرق پانی میں ڈال کر نہایا کرو۔ بغلوں سے بدبو آئے لیمبو کا چھلکا مسل دو۔ جس گھر میں دولت کا ناجائز استعمال کیا جاتا ہے وہاں رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ جو لوگ صبح ورزش کرتے ہیں ان افراد کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ ہر کھانے میں تھوڑی سی شملہ مرچ ضرور استعمال کیا کریں۔ نہاتے وقت بدن پر تیل کی مالش کرنے سے بدن کی سستی دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے بدن کی طاقت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو 3 چیزیں کھائیں: چنے، کھجور اور گوشت کا زیادہ استعمال کریں۔ زیادہ چائے پینے سے گریز کیا کریں۔ زیادہ چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اللہ کا ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری کرے، آمین ثم آمین۔